کراسنگ کا جو ایک راستہ روکا گیا تھا اور جس پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے، جس طرح سے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا خلاف قانون، خلاف آئین، اور اس بینچ میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس جج کا صاحب کا انہوں نے ہیڈ کیا، اور انہوں نے اس شک کو فلور کراسنگ کی اجازت دینے کے لیے جو ہے یا وہ اس کو استعمال کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اب آ چکا ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اس پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ موجودہ جماعتیں ہیں حکومت میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور ان کے تو کوئی سیاسی اصول نہیں ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے جس فلور کراسنگ کا راستہ روکا، آج اس کی اولاد نے جو ہے اس میں ایک بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت کہ اپوزیشن کے لوگ توڑے جائیں اور ایک ایسی ترامیم کی جائے جیسے پاکستان کی آزاد عدلیہ، آئین اور عام بنیادی حقوق کے اوپر حملہ کیا جائے۔ ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں، ہم کل بھی اس کے خلاف تھے اور آئندہ بھی اس کے خلاف رہیں گے، اور ہم یہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ وکلاء 25 اکتوبر کے بعد کسی غیر آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ترمیم کرتے ہیں، ہم ترمیم کے خلاف بھی سینہ سپر ہوں گے، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے فارم 47 کی، اس کا لیجیٹیمیسی کرائسس ہے۔ یہ ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کرے، اور ہم اس کو ایک حملہ تصور کرتے ہیں، اور اس حملے کے خلاف ہم آئین اور قانون کے مطابق جو مزاحمت ہو سکی ہم ضرور کریں گے۔ نہیں صاحب، دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آج کی سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اور القادر ٹرسٹ کیس، القادر ٹرسٹ کیس میں آخری گواہ کے اوپر کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب باتیں تو یہ کی جا رہی تھیں کہ ترمیم کے اوپر فیصلے کے بعد تو یہ کیس نہیں چلنا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے خود بینیفٹ لے لیا ہے۔ یہاں پر کوئی بینیفٹ خان صاحب نے نہیں لیا، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلین چٹ دی جائے میں لندن بھاگوں گا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا مرنا اسی ملک میں اور اسی ملک میں رہوں گا۔ القادر ٹرسٹ کیس ہنگامی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے، پرسوں کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب پرسوں ویسے 9 مئی کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں اور توشہ خانہ کا کیس بھی لگا ہوا ہے، تو آج بھی جج صاحب کو ہم نے کہا کہ جناب آپ مہربانی کریں اس کو آگے منڈے پر لے جائیں، کیونکہ جو یہاں پر فلمیں چل رہی ہیں یا چل رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں 1-2 فلمیں اس دن چلیں گی، تو لہٰذا اس فلم کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں، منڈے کو بھی یہ جو ہے چل سکتی ہے، کیونکہ اسٹوڈیو جو ہے کیونکہ یہ تو سینما کا بنا پڑا ہے، تو اسٹوڈیو جو یہ ہے یہ بک ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں ہفتے کو ہی رکھوں گا، اسٹوڈیو بک بھی ہے تو ہم اوپر نیچے کر کے اسٹوڈیو کے اندر وقفے کی فلمیں چلا لیں گے۔ تو بات یہ ہے کیسے جھوٹے ہیں، صرف مقصد کیا ہے اندر رکھنا۔ یہاں پر ٹرائل کی جلدی ہے، آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ڈیلے کیا گیا جان بوجھ کے کہ بیلز جو ہیں وہ لیٹ ہوں تاکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں اندر ہیں۔ بی بی صاحبہ کی حد تک صرف ایک مقدمہ رہ گیا توشہ خانہ، اور اس میں جب دیکھا نیب نے کہ یہاں پر کیس نہیں چل سکتا، چلو جی اب ایف آئی اے کے پاس چلنا شروع کر دیا جائے، تو لہذا وہاں پر چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ سارا معاملہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں سلیم مانڈوی والے کا پرسوں جو ہے ریفرنس واپس ہوا، کیوں واپس ہوا کہ وہاں پر گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ جو سلیم مانڈوی والے جو زمین کا معاملہ تھا اس پہ اس زمین کو کسی انلیگل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ تو مجھے بتا دیا جائے، سب کو بتا دیا جائے کہ سلیم مانڈوی والے کا ریفرنس اگر آپ نے واپس کر دیا ہے تو یہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر بتا دیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے القادر ٹرسٹ کیس میں کون سا بینیفٹ لیا ہے۔ کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے، ایک دھیلے کی ایک بات بھی کسی گواہ نے نہیں کی کہ خان صاحب نے یا بی بی صاحبہ نے کوئی 1 روپے کا بھی بینیفٹ لیا ہو۔ انٹرسٹ والی بات بتا دیں۔ دیکھیں کیس کے حوالے سے تو یہ بات ہوتی رہے گی، میں مزید خان صاحب کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں والی میں اور اس کے ساتھ فیصل آباد اور بھاولپور، کیونکہ ملتان والوں نے بتایا کہ ٹیم آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے دوسری جگہ پر احتجاج کو شفٹ کیا، کہ سب کو میری طرف سے مبارکباد
اتنی فستائیت، گرفتاریاں، چھاپے، کیسز، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے بہترین طریقے سے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے احتجاج کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی چوک میں 4 تاریخ کو آپ نے حقیقی آزادی کے لیے پہنچنا ہے. اسی طرح سے 5 تاریخ کو وہاں پر لاہور میں مینار پاکستان کے سامنے احتجاج ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں کی حد تک جو سینٹرل پنجاب ہے وہ وہاں پہنچے گا. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے، جو ترامیم کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو مزید اندھیرے میں لے کر جائیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آج خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بات کی کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب کوفہ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوفے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، انہیں کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، حالانکہ دوسری طرف لاکھوں کا مجمع تھا. انہیں پتا تھا کہ مطلب تعداد ہماری بالکل ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، لیکن اس وقت جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میری جان ہی چلی جانی ہے، تو انسان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے اقتدار چاہیے. اقتدار تو ہوتا ہے نا بندہ زندہ رہے تو اقتدار مل رہا ہے نا. تو ان کا جو اس وقت مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا. انہوں نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں، غلامی منظور نہیں کروں گا. اور وہ بے شک کوفے کے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے حق کی بات کی، باطل کی بات. آج بھی انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں پڑا ہوں، تو مجھے اگر اقتدار جو ہے وہ چاہیے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ پوری تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ڈیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. نواز شریف کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے آیا، یہاں پر کرپشن کی، لوٹ مار کی، اور پھر جب قوم نے حساب مانگا پھر ڈیل کی، پھر چلا گیا. 3 امپائرز، بلکہ انہوں نے 4 کا ذکر کیا، 4 امپائرز کے ساتھ کھیل کر یہ واپس آیا. اگر انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم اس وقت کی گئی، تو پھر اس کے بعد بالکل ملک کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز اغوا ہوں، چھاپے ہوں، گرفتاریاں ہوں، جو کچھ ہو، پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ہر صورت اس کے اوپر ریزسٹ کرنا ہے. وکلاء کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وکلاء کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ تمام لوگ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے نکلیں، اور اس جو یہ گھنونی سازش کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا ہے، اس کو آپ نے ناکام کرنا ہے. IGKP اس کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے، جو وہاں پر جرگے کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ جس طرح سے IGKP نے وہاں پر رول ادا کیا ہے یہاں وفاق کی ماں کے اوپر، بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ خان صاحب نے اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے بڑا اس کے اوپر رجسٹ کیا ہے کہ اس نے جو وہاں پر کروایا ہے یہ کسی معاشرے میں، کسی اسلامی معاشرے میں جائز نہیں ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، خان صاحب نے یہ بات کی کہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ میرے خلاف جو ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جناب عمران خان نے تو بڑی. انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف تھا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، نہ میں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے AC والا کمرہ دو یا مجھے یہ چیز دو وہ چیز دو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ نواز شریف یہ ہاسپٹل میں رہتا تھا، اور زرداری وہ بھی ہاسپٹل میں رہتا تھا، اور ان کے پاس AC تھے، لوگ مل رہے ہوتے تھے. آج بھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بچوں سے بات نہیں ہو رہی. ان کے جو میڈیکل وہ انہوں نے ڈینٹسٹ کو بلایا ہوا تھا، اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. آج بڑے عرصے کے بعد انہوں نے وہ اجازت دی اور اس نے جا کر چیک کیا، لیکن پراپر ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا تو وہ اس کے پاس اوزار سامان نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ جناب چیک اپ ہو گیا. یہ نواز شریف نے ایک بات کی تھی کہ جو ووٹ ہیں یہ کن بھیڑ بکریوں نے ووٹ دیا ہے، یعنی کہ عمران خان یا تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، 2 حلقوں سے، ایک منسیرے والا اور دوسرا لاہور یاسمیرہ، 74,000 سے یہ بندہ وہاں سے ہارا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پتن کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو جس بندے کو خود وہ اس طرح سے گندا ہو کے آ رہا ہے، اس کی بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اس کا کام ہے صرف اور صرف آنا، ڈیل کرنا، ڈیل کر کے باہر جانا، پھر آنا، پھر ڈیل کرنا، پھر باہر جانا. لیکن عمران خان صاحب نے واضح اندیا دیا ہے کہ ہم جو احتجاجوں والا سلسلہ ہے اس کو تیز کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اور
یہ ایک جہاد ہے, آپ نے اس جہاد میں حصہ ڈالنا ہے, حصہ لینا ہے. کوئی بندہ بھی نہ گرفتاری سے گھبرائے نہ کسی اور چیز سے گھبرائے, آپ نے قربانی دینی ہے. کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. تھینک یو سر. 5 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں وہاں پہ لاہور میں احتجاج کے لیے, کیا علی امین گنڈا پر اور جائیں گے دوبارہ؟ علی امین گنڈا پور صاحب انشاءاللہ تعالی ڈی چوک ہر صورت پہنچیں گے. علی امین بھائی انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ڈی چوک پہنچ کے پرامن احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کروائیں گے. لاہور والا ان کے حوالے سے نہیں ہے, لاہور والا لاہور کے ہے ذمہ. بے شک 2 دن لگ جائیں کیونکہ 4 کو احتجاج ہے, 4 کی رات بھی ہو سکتی ہے, پر دوسرا دن 5 ہے, تو لہٰذا ڈی چوک آنا ہے, ڈی چوک آ کے پروٹیسٹ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد اختتام ہوگا. آپ کے جو کھیتی کے محلے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں, کبھی واپس چلے جاتے ہیں, تو اس دفعہ پھر کیا ڈی چوک پہنچ پائیں گے جو رستے ابھی تک بند کر دیے؟ سر کوشش کریں گے ٹائم پہ آ جائیں. اور حکم واضح کال ہے خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے, اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ لیاقت باغ آنا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں, خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہر صورت وہاں آ کر بیٹھ کر تقریر کرنی ہے یا کس طرح سے. انہوں نے پوری اس وقت بھی کوشش کی, لیکن اس دفعہ جو کال ہے وہ سخت ہے, جس میں واضح طور پر علی امین بھائی بھی اپنا پیغام ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ میں ہر صورت ڈی چوک آؤں گا. پوری قوم ڈی چوک پہنچے.